أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا 5واں رکوع آج شروع کریں گے. 42 نمبر آیا مبارکہ ہے سورہ انعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. یہ جو آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں ان میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو راہ ہدایت کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا، تلقین فرمائی. پہلی امتوں کا ذکر کیا گیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور سمجھداری کے ساتھ توحید کی طرف آئیں، شرک سے اجتناب کریں، اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کریں. یہاں یہ جو آیات مبارکہ بھی آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی تلقین ہے اور ہمیں متوجہ کیا گیا. پہلے لوگوں کا احوال بیان کیا گیا اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا حکم گویا کہ ہمیں دیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے بھیجا اِلیٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف، آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول آئے، اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کی تلقین کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانے. انہوں نے روگردانی کی، مخالفت کی، انبیاء کو پریشان کیا، تنگ کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کو تنگی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لی. ان کے رزق میں تنگی ہو گئی، ان کے احوال میں تنگی ہو گئی اور مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، یہ ساری چیزیں ان پر مسلط کی گئیں تاکہ وہ رجوع کریں. کیا کریں جی؟ لعلہم یتضرعون، وہ گڑ گڑائیں. مشکل پیش آئے تو کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آہوزاری کریں، روئیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں، انکساری کریں، اس سے معافی مانگیں اور اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کریں. گویا کہ انسان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے اور کوئی آزمائش اس پر ڈالی جاتی ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو اور وہ رجوع کی طرف آئے، اور اس کے دل کی نرمی اس کے اچھے حالات کی نشانی ہوگی. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو، گویا اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار. اور یہ آنسو اتنی قیمتی دولت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. ندامت کے، شرمندگی کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں جب بہائے جاتے ہیں تو اس کی رحمت انسان کا بڑھ کے استقبال کرتی ہے اور انسان کو اپنے گلے سے لگاتی ہے. جو انسان اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور رو پڑتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی، تضرعوا، تو وہ گڑ گڑاتے، وہ آہوزاری کرتے، وہ روتے. ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر دل ہو گئے. یعنی قرآن مجید نے پہلے پارے میں پتھروں کا ذکر کیا اور پھر انسان کے دل کا ذکر کیا. فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ پتھر بھی بعض ایسے ہیں کہ جن سے پانی نکل پڑتا ہے، پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی پتھروں سے بھی پانی نکل پڑتا ہے
لیکن بعض انسان ایسے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ان سے پانی، ان کی آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہوتے، دل میں عاجزی نہیں آتی، دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی، اور اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور کسی کا دکھ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، دل میں نرمی کا پیدا ہو جانا، دل کا پسیج جانا، اور اپنی مشکل پر آدمی اب کہتا ہے کہ مجھ پر بڑی مشکلیں آئی ہیں لیکن میں جو ہے نا وہ ڈٹا رہا ہوں، میں بالکل، میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آئے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ تو سخت دلی کی علامت ہے۔ نہیں، انسان کو یہی تو کرنا ہے، اس نے یہ بتانا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اللہ میں تو جھکنے والا ہوں، میرا دل جو ہے نا وہ کوئی، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیری بارگاہ میں، یہ مشکلات آئی ہیں تیری بارگاہ میں جھکا۔ ہاں، لوگوں کے سامنے یا زمانے کے سامنے آدمی بہادر بنا رہے، آدمی سخت دل بنا رہے، وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے مزین کر دیے ان کے لیے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، یہ غلط ہے ہی نہیں، اور شیطان نے اس کو خوش نما بنا کر پیش کیا۔ شیطان کے ہتھ گنڈوں میں سے یہ ایک بہت بڑا ہتھ گنڈا ہے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی درست ہے، وہی صحیح ہے، اور وہی ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ خرابی جنم لیتی ہے جو انسان کو درستگی کی طرف آنے نہیں دیتی، کیونکہ جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، تو پھر وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور جب اس کے دل میں یہ احساس ہوگا میں بھی انسان ہوں، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تو پھر وہ اپنی خطا کو ٹھیک کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، اور جب وہ بھول گئے جو انہیں یاد دلایا گیا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھل گئے، رزق بھی آنا شروع ہو گیا، بالکل صحت و عافیت بھی مل گئی، ہر طرف فتوحات ہی ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ تو ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، کوئی آزمائش بھی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، رزق بھی بڑا آ رہا ہے، اور آب و ہوا بھی بہترین ہے، مال و دولت بھی ہے، صحت و عافیت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں اور طرح سے آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم اگر کسی کو تکلیف دے کر آزماتا ہے تو بعضوں کو اللہ کریم صحت دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ کریم پیسہ دے کر، عزت اور شہرت دے کر بھی آزماتا ہے، یہ بھی اس کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ تو فرمایا حتی اذا فرحوا، اور جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتو، جو ان کو دیا گیا تھا اس پر، اخذناہم بغتتن، تو پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اور وہ پریشان تھے اور وہ اس غم میں مبتلا ہو گئے کہ اور مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، نا امیدی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ کریم جل مجدہ جب ہمیں وسعت عطا فرمائے رزق میں، صحت میں اور باقی معاملات میں، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آدمی کو استقبال کرنا چاہیے، اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ یہ وقت بسر کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک انسان اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتا رہے اور پکڑا جائے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کریم تمہاری قوت سماعت کو لے لے، و ابصارکم، اور تمہاری بصارت کو لے لے، و خاتم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے علاوہ کون خدا ہوگا، یأتیکم بہ، جو اس کو تمہیں واپس کرے گا یا لے آئے گا۔ یعنی اللہ کریم ہماری سماعت بھی ختم فرما دے، ہماری بصارت بھی ختم ہو جائے، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، اور دلوں پر مہر لگ جائے، عقل و شعور بھی جاتا رہے، فہم و ادراک بھی نہ رہے، اور یہ ساری دولتیں چھن جائے، تو کیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے
کہ جو ہمیں یہ چیزیں واپس دلا سکے؟ فرمایا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ انظر کیف نصرف الآیات، پھر دیکھو، غور و فکر کرو کیسے ہم آیات کو پھر پھر کے بیان کرتے ہیں، ہم نشانیوں کو پھر پھر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ثم ہم یصدفون، اس کے باوجود پھر لوگ جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آتے۔ نشانیاں دیکھ کر بھی، نشانیاں اس کے اوپر طاری بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تو آج جتنا علم عروج میں جا چکا ہے، پہلے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس ادب، ان کے پاس اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا سلیقہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ آج علم تو بڑھتا جا رہا ہے، لیکن عاجزی، انکساری اور بارگاہ الہی میں حاضری اور یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے اگر خوشحالی عطا فرمائی ہے تو شکر کرتے ہوئے وقت گزرنا چاہیے۔ کوئی مشکل آ گئی ہے، حوصلہ صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کر کے اور چار آنسو بہا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ نوازتا رہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔